کلاس 5 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے اخلاق و آداب کا دوسرا سبق عفو درگزر اور رحم دلی۔ عفو درگزر سے مراد کسی کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف انسان نہیں بلکہ جانور، چرند پرند یہ سب شامل ہیں، تو ان سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم دل ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ان صفات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں کہ اس کے در پہ کوئی معافی مانگنے آیا ہے تو وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے اور اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سراپا رحمت تھے، سراپا یعنی سر سے پاؤں تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی آج ہم اہل زمین پر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کریں گے، نرمی کریں گے، شفقت کا معاملہ کریں گے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ یاد رکھیں، پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی آپ کی پوری زندگی عفو درگزر اور رحم دلی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک مشرک کہیں سے آن نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تلوار سونت کر کہا۔ تلوار سونتنا یعنی تلوار کو میان سے کھینچ کر نکالنا۔ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ معافی مانگنے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک غلام وحشی ابن حرب نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہی غلام وحشی ابن حرب جب مسلمان ہونے کے بعد معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین بہت خوفزدہ تھے کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرمایا۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرماتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں، غصے پر قابو پانا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اپنائیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام اور چھوٹوں سے محبت کا رویہ اپنائیں۔ عفو درگزر اور رحم دلی کے فوائد۔ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دل صاف رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جواب ہے غزوہ احد میں۔ ب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر عام معافی کا اعلان کیا؟ جواب ہے فتح مکہ۔ جیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب ہے؟ جواب ہے رحمت للعالمین۔ دال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، کس کے لیے؟ وحشی کے لیے۔ ہے، جس شخص میں نرمی نہیں وہ محروم رہتا ہے۔ جواب ہے بھلائی سے۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، درگزر کا مطلب کسی کی غلطی کوتاہی معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا ہے۔ ب، مشرکین مکہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر ڈیش چھوڑنا پڑا۔ جواب ہے مکہ مکرمہ۔ جیم، عفو، درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی ڈیش میں سے ہیں۔ جواب ہے صفات۔ دال، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے ڈیش پر قابو رکھتے ہیں۔ جواب ہے غصے۔ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو ڈیش کر دیتے تھے۔ جواب ہے معاف۔ مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے عفو درگزر سے مراد کسی کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا ہے۔ سوال نمبر 2، رحم دلی کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ سوال نمبر 3، رحم دلی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سوال نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے کیسا طرز عمل اختیار کیا؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ اختیار کیا۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کی اہمیت واضح کریں۔ جواب ہے عفو درگزر اور رحم دلی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی ان صفات کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ اپنے بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سراپا رحمت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سوال نمبر 2، عملی زندگی میں عفو درگزر اور رحم دلی اپنانے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جواب ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دل صاف رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔